اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقصد حیات۔ اللہ پاک نے ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اپنی واقعی مخلوقات پہ اس نے ہمیں فضیلت بخشی، ہمیں علم دیا، شعور دیا، ہماری ہدایت کے لیے اپنے نبی بھیجے، اپنی کتابیں اتاری۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دنیا میں جہاں اتنے لوگ آئے حضرت آدم علیہ السلام سے، اور اب بھی آ رہے ہیں اور قیامت تک یہ آتے رہیں گے، تو وہاں میرے پیدا ہونے کا کیا مقصد ہے؟ اتنی مخلوق میں اللہ پاک نے مجھے کیوں پیدا کیا؟ میری زندگی کا کیا مقصد ہے؟ میں کیوں زندگی گزار رہی ہوں؟ کیا میرے ہونے سے کہیں کچھ فرق پڑ رہا ہے، یا میرے اس دنیا سے چلے جانے سے کچھ فرق پڑے گا؟ کیونکہ اللہ پاک نے کوئی بھی چیز بیکار نہیں بنائی ہوتی، تو انسان تو بہت اشرف مخلوقات ہے۔ تو آج ہم ہر ایک انسان کو خود سے سوال کرنا ہے کہ میں اس دنیا میں کیوں جی رہا ہوں؟ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہوتا کیا ہے؟ کیونکہ اکثر لوگ مقصد کی تعریف ہی نہیں جانتے۔ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، تو اکثر یہ سننے کو ملتا ہے میرا مقصد ٹیچر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، یا کوئی بھی یہ کام کرنا ہے، کچھ بھی۔ فار ایگزامپل اگر کسی کو یہ بولتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد ٹیچر بننا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ ٹیچر بن جائیں گے 20 سال میں، 25-30 سال میں، تو کیا آپ کی زندگی کا مقصد ختم ہو گیا ہے؟ یعنی کہ کیا مقصد کوئی ایسی چیز ہے کہ اس کو دنیا میں بندہ لے لے، جب وہ مل جائے تو اس کے بعد وہ ریلیکس چھوڑ دیا جائے؟ تو مقصد کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کا مقصد آپ کی زندگی میں آپ کے جیتے جی وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ جب تک انسان رہے گا اس کا مقصد زندہ رہے گا۔ مقصد اس چیز کا نام ہے۔ ایک قرآن کی آیت کی روشنی میں اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 56 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور نہیں پیدا کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ کہ یہاں پہ انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد اللہ پاک نے بتا دیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اب عبادت میں صرف نماز روزہ نہیں آتا، عبادت ان تمام احکامات کے جامع اسم کا نام ہے کہ جو اللہ کی رضا والے ہوں۔ عبادت میں وہ تمام امور آ جاتے ہیں جو اللہ پاک کو پسند ہوتے ہیں، جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہوتا ہے، وہ کام جن کو اللہ پاک محبوب رکھتے ہیں۔ اور پھر ایسے ایک اور مقام پہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ عبادت کرو اپنے رب کی یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ یعنی کہ مقصد عبادت ہے، اور اس مقصد کو کب تک قائم رکھنا ہے؟ جب تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ 50 سال کا ہو جائے اور بولے کہ بس اب میں نے بہت نمازیں پڑھ لی، بہت روزے رکھ لیے، بہت کام کر لیا، اب میری زندگی کا مقصد ختم، اب میں آرام کرتا ہوں۔ ہوتا ہے ایسے؟ کوئی کرتا ہے؟ نہیں، کیونکہ آخری سانس تک ہم نے اس مقصد کو نبھانا ہوتا ہے، اس کو لے کے چلنا ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی اگر ہم بھی زندگی میں کوئی مقصد رکھتے ہیں، تو یہ مقصد کی ڈیفینیشن ایک سمجھا رہی تھی کہ مقصد آپ کے جیتے جی ختم نہیں ہو سکتا۔ تو اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا کام رکھیں، کوئی ایک ایسا نصب العین رکھیں کہ جو آپ کی زندگی تک رہے۔ مقصد، نصب العین، آنکھوں کے سامنے ایک کوئی منزل ہو اور اس کی طرف ہم بڑھتے جا رہے ہوں، ایک ڈائریکشن ہو ہمارے پاس، ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ جن کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا، انہوں نے خود کو حالات کے حوالے کیا ہوتا ہے، جیسا وقت آ گیا، جیسے حالات، خود کو ویسے ہی کر لیتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ہمیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ ہم لوگ دنیا میں آئیں اور یہاں پہ رہ کے کھا پی کے چلے جائیں، زندگی گزاری اور بس چلے گئے۔ جس انسان کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی نصب العین نہیں ہے، کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، تو وہ چاہے کتنا ہی انسان کیوں نظر نہ آ رہا، لیکن حقیقت میں وہ حیوانی لیول پہ جی رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ دیکھا جائے تو حیوانوں کا یہ کام ہوتا ہے نا کہ وہ صبح اٹھتے ہیں، کھاتے پیتے پورا دن، بچے پیدا کیے اور پھر ایٹ دی اینڈ مر گئے۔ تو اگر انسان بھی یہی کام کرنے لگے تو وہ حیوانی لیول پہ آ جائیں گے۔ تو مقصد پہلی بات یہ ہے کہ اپنی زندگی میں رکھنا ہے، اور وہ بہت ضروری ہے۔
اور رکھنا بھی ایسا ہے کہ جو ہماری زندگی تک وہ قائم رہے، جب تک ہم لوگ مر نہیں جاتے، جب تک موت نہیں آ جاتی، تب تک ہمارا مقصد ختم نہ ہو۔ اب مقصد جو ہے نصب العین وہ ہونا کیسا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی کام ہم کر رہے ہیں پوری زندگی کے لیے، اگر ایک ڈائریکشن ہم لوگ چوز کر رہے ہیں تو وہ ہوگی کیسی، اس کو ہونا کیسا چاہیے؟ تو انسان کا اگر نصب العین بلند ہوگا، اعلیٰ ہوگا، تو وہ اس انسان کی شخصیت کو بھی بلند کر دے گا، اور اگر نصب العین ہی پست ہو، کمتر ہو، حقیر ہو، تو وہ انسان کی شخصیت کو پست کر دیتا ہے۔ سورہ حج میں اللہ پاک فرماتے ہیں، آیت 73 ہے، ضعف الطالب والمطلوب، کمزور ہے چاہنے والا اور جس کو چاہا جا رہا ہے۔ یعنی مشرکین کی کیفیت بتائی جا رہی ہے یہاں پہ کہ جن کو وہ چاہ رہے ہیں، جن کو پوجا جا رہا ہے، وہ بھی کمزور ہیں، اور جو پوجنے والے ہیں، ظاہر سی بات ہے جب وہ کمزور سے مدد مانگے گے تو وہ تو آٹومیٹیکلی کمزور ہو گئے۔ تو جب کمزور کو کوئی پکار ہے، کمزور کو کسی نے مقصد بنا لیا، تو وہ اوبویسلی خود بھی کمزور ہے۔ تو اگر آپ کا مطلوب، یعنی جس کو آپ چاہ رہے ہیں، جس کے پیچھے آپ نے خود کو لگایا ہوا ہے، اگر تو وہ اعلیٰ ہے تو وہ آپ کی شخصیت کو اعلیٰ کر دے گا۔ تو اپنا نصب العین بلند رکھنا ہے۔ کسی شاعر کا ایک شعر ہے نا کہ اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں، یعنی کہ انسانوں میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنی ذات کو نصب العین بنا لیتے ہیں، یعنی میرا غلبہ، میری زندگی، میری عزت، میرے بچے، میری دولت، میرا گھر، میری خوشی، میرا کھانا پینا، یعنی کہ وہ میں سے شروع ہوتی ہے ان کی زندگی اور میں پہ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ان کی بھاگ دوڑ ہوتی ہے، سارا دن اسی لیے محنت ہوتی ہے، دن رات اسی لیے، اور یہ ان کا نصب العین ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا بنیادی مقصد یہی بنایا ہوتا ہے کہ وہ اسی کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے دولت ہے، گھر، اپنی ذاتی وجاہت، آسانی سے یہ چیزیں بھی نہیں ملتی، ان کے لیے بھی خود کو لگانا پڑتا ہے۔ لیکن جس انسان نے اپنا نصب العین اپنی ہی ذات کو بنا لیا، اپنے ہی ارد گرد اس نے اپنی زندگی کو کیا ہوا ہے، تو وہ انسان انتہائی، کہا جاتا ہے نا کہ اخلاقی پستی پہ رہنے والا ہے، کیونکہ جب ایسا انسان جو اپنی زندگی میں جیتا ہے، اپنے ہی فائدہ سوچتا ہے، وہ دوسروں کو تو کبھی کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا۔ اب دیکھیں کہ آج کے دور میں یہی اپنی ذات، اپنے فائدے کے لیے کس حد تک لوگ گر جاتے ہیں، کس حد تک اخلاقیاتوں سے گر جاتے ہیں۔ کھانے کی چیزوں میں ملاوٹ ہوگی، اور چھوڑ کے ادویات میں ملاوٹ ہوگی، ہر ایک جگہ پہ دھوکہ ہوگا۔ یہ کیا چیزیں، یہ کیا، ان حالات کو دیکھ کے ہمیں کیا لگ رہا ہے کہ کس چیز کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں؟ اپنا ذاتی مفاد دیکھ رہے ہیں، دوسروں کو فائدہ نہیں دے رہے۔ تو نصب العین ہم نے بلند رکھنا ہے، اپنی زندگی کا مقصد اعلیٰ رکھنا ہے کہ ہماری ذات سے دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے۔ اب کس قسم کا فائدہ پہنچے یہ بھی ہم لوگ دیکھیں گے۔ لیکن آج کے دور میں اگر دیکھا جائے نا تو ہماری اکثریت شعوری یا لا شعوری طور پہ، یعنی کچھ تو جان بوجھ کے اور کچھ تو جانتے ہی نہیں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، کچھ تو اس چیز پہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ میں اس دنیا میں آیا ہی کیوں ہوں۔ تو اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں کہ کیا میں نے اپنی زندگی میں کوئی اونچا نصب العین رکھا ہوا ہے؟ کیا میری زندگی میں کوئی ڈائریکشن ہے؟ اگر میں آج زندگی کے اس سال میں جی رہی ہوں، اتنے سال میں نے زندگی کے گزار لیے، کیا میں نے کوئی اپنی زندگی کا مقصد بنایا جس کے لیے میں نے کوشش کی ہو، جس کے لیے میں نے محنت کی ہو، جدوجہد کی ہو؟ کیونکہ اس دنیا میں ہم کھانے پینے، آرام، سونے کے لیے نہیں آئے۔ کوئی ایک مقصد بنائے اپنی زندگی کا، اور پھر اس پہ جمے رہیں، اور وہ ٹھیک ہو اور وہ حق پہ ہو، اور اس پہ جمے رہیں، اور اگر اس کے لیے مرنا بھی پڑ جائے نا تو انسان مر بھی جائے، لیکن کچھ ہو ایسا مقصد ضرور ہماری زندگی میں، حیوانی سطح پہ نہیں جینا کہ بس گھر بنا لیے، بال بچے، کھانا پینا اور مر جانا، اس سے آگے نہیں جانا۔ یہ والی اس زندگی سے، اس سوچ سے ہم نے خود کو نکالنا ہے۔ اب ہم نے خود سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا